سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا. وزیر اطلاعات دولت تارڑ کا ایکس پر پیغام کہا کہ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا جس میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے. انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا گیا. تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی. سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پیمز اسپتال لے جایا گیا. جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے. ہم نے تو بڑی کوشش کی. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا. اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی. سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے. بڑی بدقسمتی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی. بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا. کوئی ابہام تھا تو نظر ثانی کی جا سکتی تھی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا ہے. تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں. ایسے تالیاں نہیں بجتی. ایسے مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ کے لیے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اتنا مشکل ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہے. جمہوریت ایسے نہیں چلتی. پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں. بلوچستان میں امن و استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر ہے. دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں. علاقائی صورتحال اور خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق. وزیر اعظم نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر شام کے موقف کی بھرپور حمایت کرے گا. فیلڈ مارشل نے مشترکہ سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن کی ضمانت قرار. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دفاعی معاہدے نے خطے کے مشترکہ دفاع کے لیے ایک نئی بنیاد رکھ ڈالی ہے. معاہدے میں اصول طے کیا گیا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. خطے کے ممالک کو نئے شراکت داروں، علاقائی صف بندیوں کی تشکیل دینا ہوگی. دفاعی معاہدے کا مقصد علاقائی نظام میں موجودہ انتشار کو روکنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب. پاکستانی طلبہ کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا گیا. قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے گئے. مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں اور آئی ٹی برآمدات کو وسعت دینا ہے. گوگل کی جانب سے پاکستان میں 2026 کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1.5 لاکھ سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر کیا گیا. پاکستانی چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی دلانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے استفادہ کرنے پر تعاون کیا جائے گا. کی کاسٹ سے بنا ہے اور میں ابھی اس کی کیتھ لیبز دیکھ کر آ رہی ہوں. اس کی جو آپریشن تھیٹرز ہیں میں وہ دیکھ کے آ رہی ہوں. کمال اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹاپ آف دا لائن آپریشن تھیٹرز ہیں.
सियासी जमातों ने मुस्लिम लीग नून को अपना हदफ बनाया हुआ है। सियासी जमातों का काम आवाम की फलाह व बहबूद होना चाहिए। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाती तो मुल्क तरक्की कर चुका होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज़ का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने का ऐलान। कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर कायम है। पंजाब के अवाम के लिए अमराज क़ल्ब का इलाज मुफ्त किया जाएगा। पंजाब के अवाम के लिए होम डायलिसिस का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। अब किसी भी शख्स को इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने के लिए तैयार हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। अमरीकी कार्रवाइयों से ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान पर माशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार होगा। अमरीका ने ईरान ये फ़ौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचा दिया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। तेहरान फैसला करे कि मईशत का गला घुटता देखना है या मगरब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। दुश्मन की धमकियों हमलों के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना दिया है। ईरानी वज़ारत दिफा का दावा कहा कि ईरान ने गुज़श्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के ज़रिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के अज़्म को निशाना बनाएगा। उसे ऐसी कौम का सामना होगा जो न सिर्फ दिफा और मज़ामत के मैदान में डटी रहेगी बल्कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर ख़तरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील कर देगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93 82 सेंट्स फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $88 16 सेंट्स फी बैरल पर ट्रेड। जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज़ कराची, लाहौर और पेशावर में धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर आज शाम बड़ा जलसा-ए-आम होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का मुतालिबा बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। 27 पैसे इजाफे से पेट्रोल 337 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 64 पैसे का इजाफा। नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे मुकर्रर। कराची में रेबीज से एक और बच्चा जान से गया। जिना अस्पताल में 11 साल का अबू बकर इंतकाल कर गया। मीरपुर खास के रिहायशी अबू बकर को चंद रोज़ कबल जिना अस्पताल लाया गया था। अबू बकर को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। वालिद के मुताबिक बच्चे को एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी लगाई गई थी। सिंध में रेबीज से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश। नाला लई के बहाव में इजाफा। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 11 फुट रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में इजाफी अमला तैनात। ISPR समर इंटर्नशिप 2026 खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बाला हिसार पेशावर का दौरा। तलबा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। क़याम अमन और तरक्की के लिए FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की काविशों से आगाह किया गया। तलबा ने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ से भी मुलाकात की।
پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے. دہشت گردی کے زخم قومی یادداشت کا حصہ ہیں. دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور اظہار عقیدت کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام. صدر نے کہا کہ دہشت گردی کی بلا امتیاز مذمت ضروری ہے. کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے کسی علاقے کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد قومی عزم توڑنے میں ناکام رہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بیش قیمت جانوں کی قربانیاں دی ہیں. پاکستان قومی عزم کے ساتھ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جد و جہد جاری رکھے گا. مرزا علی اسلام عالمگیر بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب ہو گئے. آج شام عہدے کا حلف اٹھائیں گے. مرزا فخر الاسلام گزشتہ روز بنگلہ دیش کے 23ویں صدر منتخب ہوئے تھے. فخر الاسلام نے اپوزیشن اتحاد کے اولا احمد کو شکست دی. امریکی ریاست الاسکا میں چارٹر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. حادثے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے. طیارے میں 2 پائلٹ اور 6 مسافر تھے. طیارہ کیپ نیو نیہم ایئرپورٹ کے قریب گرا. لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. پاکستان کے خلاف 195 رنز کی برتری حاصل کر لی. میزبان ٹیم نے دوسرے روز کے اختتام تک 8 وکٹوں پر 366 رنز بنا لیے. ہیری بروک 91 رنز بنا کر نمایاں رہے. جو روٹ، جارڈن کاکس اور ڈین لارنس نے بھی نصف سینچریاں اسکور کی. علی عثمان نے کیریئر کی بیسٹ بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی. انگلینڈ میں 5 وکٹیں لینے والے بائیں ہاتھ کے پہلے اسپنر بن گئے. پاکستان کرکٹ کے بحران پر انگلش میڈیا کی سخت تنقید. بیٹنگ اور بولنگ پر سوالات اٹھا دیے گئے. دی ٹیلی گراف کے چیف کرکٹ رائٹر شلبیری نے موجودہ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کو نصف صدی کا پیشہ ورانہ دور کی کمزور ترین ٹیم قرار دے دیا. رپورٹ میں جاوید میاداد، ظہیر عباس، ماجد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.